دوستو آج کے ویلاگ کا موضوع ہے لنڈی کوتل اور کراچی، جماعت اسلامی کا کردار، تضاد یا منافقت۔ دوستو اس سے پہلے کہ میں یہ ویلاگ باقاعدہ شروع کروں، آغاز میں تمام ایسی بہنوں، سہیلیوں، دوستوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں جنہوں نے جبری حجاب کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، جنہوں نے مذہبی غنڈہ گردی کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، اور خاص طور پر میں سلام ان خواتین اور افراد کو پیش کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے حالیہ جبری حجاب مخالف احتجاج میں ایران میں اپنی جانیں گنوائیں، بشمول مہیسا امینی کے، کیونکہ مہیسا امینی کا خون رائگاں نہیں گیا اور ایران میں 2005 میں قائم ہونے والی گشت ارشاد کو ختم کر دیا گیا۔ گشت ارشاد وہ پولیس تھی جس کا کام صرف راہ چلتی خواتین کو دیکھنا ہوتا تھا کہ انہوں نے دوپٹہ حجاب ٹھیک سے لیا ہے یا نہیں، کپڑے ٹھیک سے پہنے ہیں یا نہیں۔ ایرانی حکومت کے مطابق تو وہ اور بھی معاملات میں مورال پولیسنگ کرتی تھی، دوسری چیزوں کو بھی دیکھتی تھی، لیکن ان کا بنیادی طور پر یہی کام تھا۔ یہ بالکل اسی طرح کی پولیس تھی، بس اس کا لیول قدرے کم تھا جس طرح کی طالبان، کہ آپ نے یہ بالکل اسی طرح کی پولیس ہے جس طرح افغانستان میں ایک ادارہ ہے امر معروف عن النہی والمنکر، کہ نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ یہ ادارے بنا کر مذہبی حکومتوں نے ایک طرح سے مذہبی غنڈہ گردی شروع کر دی تھی۔ تو اسی لیے میں تمام دوستوں کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ مذہبی غنڈہ گردی کے کسی ایک گروہ یا جتھے کا خاتمہ ہو گیا، گشت ارشاد کا خاتمہ ہو گیا۔ خیر، آ جاتے ہیں میرے آج کے موضوع پر۔ دوستو کچھ دن پہلے، میرے خیال سے 2 دن پہلے، میں نے سمر خان، جو پاکستان کی بہت مشہور بین الاقوامی طور پر جانی مانی سائیکلسٹ ہے، ان کی ایک پوسٹ دیکھی اور بعد میں BBC کی ایک خبر بھی دیکھی۔ سمر خان ایک بہت مشہور سائیکلسٹ ہیں، ان کا اسپورٹس پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، ان کی اچیومنٹ پوری دنیا میں مانی جاتی ہے۔ سمر خان کا بنیادی تعلق لوئر دیر سے ہے، پشتون گھرانے سے ہے، اور انہوں نے سائیکلنگ شروع کی۔ تو ایک ادارہ ہے، اس ادارے کا نام ہے، امریکی ادارہ ہے گلوبل اسپورٹس مینٹرنگ۔ اس ادارے نے سمر خان سائیکلسٹ جو ہیں، اور ایک وہاں پر NGO میں کام کرتی ہیں جمائمہ آفریدی، ان کی مدد سے لنڈی کوتل میں لڑکیوں کے لیے، خواتین کے لیے ایک سائیکل ریلی کا انعقاد کرایا، جس کا مقصد بنیادی طور پر خواتین کو امپاور بھی کرنا تھا اور انہیں ایک طرح سے اسپورٹس میں انوالو بھی کرنا تھا۔ اس ریلی میں 15 لڑکیاں یا خواتین شامل ہوئیں اور سب اپنے گھر والوں کی اجازت سے شامل ہوئیں، اور انہوں نے ایک چھوٹی سی سائیکل ریلی کی۔ اچھا، یہ ریلی تو ہو گئی۔ اس ریلی کے ہونے کے بعد لنڈی کوتل میں ہی جماعت اسلامی نے ایک احتجاج کیا۔ اس احتجاج میں انہوں نے پیغام دیا کہ خواتین کا اصل گھر ان کا گھر ہے، خواتین کا اصل مقام ان کا گھر ہے، اور ہم یہ بے حیائی اور فحاشی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم لڑکیوں کو یہ سائیکل کی جو سواری ہے، یہ بے حیائی اور فحاشی کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ لنڈی کوتل جماعت اسلامی کی اس احتجاجی ریلی یا احتجاج کا جو انہوں نے بازار میں کیا، اس کا بنیادی پیغام تھا۔ اب دیکھیں، میں نے گشت ارشاد کی مثال کیوں دی؟ ہم سب مسلمان ہیں، میں اپنے آپ کو ایک ریشنل مسلمان سمجھتی ہوں، لیکن میں مسلمان ہوں الحمدللہ۔ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ گشت ارشاد یا امر معروف عن النہی والمنکر جیسے ڈپارٹمنٹ یا غنڈہ گردی کے اداروں کا تعلق اسلام سے ہے، تو ان کے ختم ہونے پر ہمیں تعجب ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے اسلام تو ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر یہ ریاستیں، یہ مذہبی جبر کرنے والی ریاستیں ان اداروں کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں، تو پھر یہ سمجھ جائیں کہ یہ اسلام نہیں تھا، یہ وہ پدرسری سماج کا چہرہ تھا، یہ مردوں کی وہ انا تھی جو انہوں نے خواتین پر اسلام کے نام پر نافذ کر رکھی تھی۔ اور انا اور جبر جب حد سے بڑھ جاتے ہیں تو بغاوت تو ہوتی ہے، ایران میں ہوئی اور ہوگی،
کیونکہ ویسے بھی ایرانی حکومت نے کہہ دیا ہے کہ گشت ارشاد کو تو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن حجاب کے حوالے سے ہماری پالیسی وہی ہے۔ چلو ایک کامیابی تو ہوئی کہ گشت ارشاد ختم ہو گیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب تھا کہ ان مذہبی جماعتوں کو شاید خود سمجھ میں نہیں آتا، یا پھر عوام کو بے وقوف بنانے کی انہوں نے پالیسی بنائی ہوئی ہے۔ یہ ان کی منافقت، ان کا دوہرا چہرہ ہے کہ یہ کہاں پہ مذہب ہوتا ہے اور کہاں پر ان کی پدر سری سوچ ہوتی ہے، پدر شاہی سوچ ہوتی ہے، اور کہاں ان کی انا ہوتی ہے۔ خیر یہ خبر آئی اور مجھے بڑی تکلیف بھی ہوئی کہ سائیکل چلانے سے اسلام کیسے خطرے میں پڑ سکتا ہے، کیونکہ پرانے زمانے کی خواتین تو گھوڑ سواری بھی کرتی تھیں، گدھوں پر بھی سواری کرتی تھیں، اونٹ اور خچروں پر بھی سواری کرتی تھیں، تلوار بازی بھی کرتی تھیں، تو اس وقت تو اسلام خطرے میں نہیں پڑتا تھا۔ مشہور زمانہ ارطغرل والا جو ویب سیریز تھی یا سیزن تھا، اس میں تو خواتین کو بڑا امپاور دکھایا گیا ہے، اور لوگ بڑے اشش کر اٹھتے کہ وہاں پر قبیلے کی خواتین کتنی یہ ہے، کتنی امپاور ہے۔ تو خیر یہ خبر نظر سے گزری اور غصہ بھی بہت آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چند خواتین کی سائیکل سواری سے اسلام کو خطرہ ہو جائے۔ لیکن اس خبر سے 2-3 دن پہلے بھی کچھ خبریں آ رہی تھیں کراچی سے۔ وہ خبریں کچھ یوں تھیں کہ جماعت اسلامی نے کراچی کے اندر لڑکیوں کی، خواتین کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ایک IT پروگرام شروع کیا ہے جس کا نام ہے بنو قابل۔ بنیادی طور پر وہ ایک اچھا پروگرام ہے، اور اگر اس پروگرام سے کراچی کی لڑکیوں کو، خواتین کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو اس پروگرام میں ان کے مطابق بہت 50,000 سے زیادہ لڑکیوں نے انٹری ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ اچھی بات ہے۔ اس میں وہ IT کی مختلف ٹریننگ دیں گے اور جاب اور ملازمت کے حصول کے لیے بھی ان کی مدد کریں گے۔ تو وہاں کراچی میں، اور اس کے لیے انہوں نے برانڈ ایمبیسڈر یا جن کچھ اداکاروں کی مدد لی، ان میں سے ایک اداکارہ تو نہیں ہے وہ، لیکن ہے، میں نے ہاں ان کا ایک TV سیریل دیکھا ہے، اچھی اداکارہ ہے، لیکن اس سے پہلے ان کی پہچان بطور اینکر ہے، مارننگ شو کرتی تھی ڈاکٹر شائستہ لودھی۔ ان کی خدمات انہوں نے حاصل کی اور اپنے پروگرام کا چہرہ ڈاکٹر شائستہ لودھی کو قرار دیا، یعنی کہ وہ ان کی برانڈ ایمبیسڈر ہے، اور مجھے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے اچھی لگی یہ بات۔ لیکن جب میں نے یہ لنڈی کوتل والی خبر سنی تو میرے دماغ میں یہ خیال آیا، یہ سوچ ابھری کہ یہ کیا منافقت ہے، یہ کیا تضاد ہے کہ جماعت اسلامی کی پالیسی لنڈی کوتل میں تو الگ ہے اور کراچی میں الگ ہے۔ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بنیادی طور پر یہ اسلام کے داعی نہیں ہے، یہ جو بھی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، آپ سب کو اوور آل لے لیں، یہ اسلام کے داعی نہیں ہے، یہ ایک جبر کے نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں دین کے نام پر۔ کیونکہ دیکھیں دین کے نام پر لوگوں کو دبانا آسان ہے، وہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کرو گے تو خدا آپ سے ناراض ہوگا، اللہ آپ سے ناراض ہوگا، اور اللہ کے ناراضگی کے ڈر سے ویسے ہی عوام یا آپ کے ماننے والے، آپ کے جاننے والے جو ہیں آپ سے مرعوب رہتے ہیں، آپ کی باتوں پر چوں نہیں کر سکتے، چوں چرا نہیں ہو سکتی۔ تو مذہب کو یہ بطور ڈنڈا استعمال کرتے ہیں کہ جہاں پر کوئی چیز کام نہیں کرتی وہاں پر ڈنڈا کام کرتا ہے، اور مذہب کے ڈنڈے سے اچھا کون سا ڈنڈا ہوتا ہے۔ تو یہ منافقت ہے، تضاد تو نہیں ہے، یہ منافقت ہی ہے۔ ان کا اسلام لنڈی کوتل میں کچھ اور ہے، ان کا اسلام لنڈی کوتل میں سائیکل سے اوفینڈ ہو جاتا ہے، وہاں اسلام خطرے میں آ جاتا ہے، اور کراچی کی لڑکیوں کو یہ قابل بنا رہے ہیں، اور کراچی کی لڑکیاں اور بڑے شہروں کی لڑکیاں تو سائیکل سواری بھی کر رہی ہیں، موٹر سائیکل بھی چلا رہی ہیں، کار بھی چلا رہی ہیں۔ کار سے مجھے یاد آیا کہ ایک زمانے میں سعودی، ابھی کچھ ہی 1 سال 1.5 سال پہلے سعودی عرب کے اسلام کے مطابق خواتین کا کار چلانا بھی حرام تھا، لیکن اب وہاں پر یہ حلال ہو گیا ہے۔ تو یہ اسلام ہے جو دن بدن ترقی کر رہا ہے، یا ہماری شریعت میں تبدیلی آ رہی ہے، یا پھر یہ مردوں کی وہ روایتی سوچ ہے، مردانہ سماج کی وہ روایتی سوچ ہے جو دین کے نام پر خواتین پر جبر کرتی ہے۔ تو اگر تو یہ جبر کا نظام ہے تو پھر ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھارت کی ریاست کرناٹکا میں ایک بچی، کالج کی لڑکی تھی مسکان، اس کے حجاب کے حوالے سے جب کالج میں چند مذہبی غنڈوں نے نعرہ بازی کی، ہندو مذہبی غنڈوں نے، تو اس نے اللہ اکبر کہہ کر جو ہے نا ایک نعرہ لگایا۔ یہ نعرہ جو تھا بڑا مشہور ہوا، لیکن شاید لوگ بھول گئے کہ وہ لڑکی بائک پر آئی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ساؤتھ انڈیا کے جو مسلمان ہیں
وہ بہت سارے معاملوں میں بہت کھلے ذہن کے ہیں، وہاں خواتین بڑی امپاور ہیں، اور وہاں پر خواتین کا لٹریسی ریشو بھی پورے انڈیا میں سب سے زیادہ ہے۔ تو وہ بچی بھی، تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساؤتھ انڈیا کے مسلمانوں کا اسلام کچھ الگ ہے، شاید وہاں تبھی لڑکیوں کو بائک چلانے سے کسی کے اسلام کو خطرہ نہیں ہوتا۔ اچھا، جماعت اسلامی کی منافقت کی بات کر رہی تھی میں، تو مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ یہ 2002 کا الیکشن کا زمانہ تھا جب متحدہ مجلس عمل قائم ہوئی تھی۔ میں جس علاقے میں کراچی میں رہتی تھی، ہم کراچی میں اورنگی ٹاؤن میں رہتے تھے، تو جس جگہ ہم رہتے تھے وہاں پر جماعت اسلامی کا کافی ہولڈ تھا، بلکہ ضلع غربی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہماری علاقے میں ہی تھا، مسجد سلمان فارسی کے پاس۔ تو وہاں پر انہوں نے ایک پمفلٹ اس زمانے میں تقسیم کیا تھا، اور اس پمفلٹ میں ایک نوٹ لکھا تھا، کیونکہ اس میں شیعہ تنظیمیں بھی تھیں، دوسری تنظیمیں بھی تھیں۔ اس میں لکھا تھا کہ جب بڑی برائی کو ختم کرنے کے لیے اگر چھوٹی برائی سے ہاتھ ملانا پڑے، چھوٹی برائی کو قبول کرنا پڑے وقتی طور پر، تو چھوٹی برائی کو قبول کر لینا چاہیے۔ 2002 میں بھی میرے دماغ نے اس منافقت کو قبول نہیں کیا۔ منافقتیں تو ویسے بڑی دیکھیں، کیونکہ جماعت اسلامی کے بہت سارے لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، تو بڑی دیکھی، لیکن وہ خیر ابھی موضوع نہیں ہے اس کا۔ تو یہ منافقت مجھے ہضم نہیں ہوئی اس وقت بھی، کہ یہ کیا بات ہوئی۔ اگر آپ کسی کو نظریاتی طور پر برا سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، کسی غلط نظام کا پروردہ سمجھتے ہیں، کسی غلط عقیدے کا پروردہ سمجھتے ہیں، تو اس سے ہاتھ کیسے ملائی جا سکتی ہے سیاسی مفادات کے تحت؟ تو وہی منافقت مجھے یاد آ گئی آج کے موضوع کے حوالے سے۔ تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ دوستو، ہمیں یہ وقت آ گیا ہے کہ اب سوچنا چاہیے کہ اسلام کہاں شروع ہوتا ہے اور اسلام کی حدود کہاں تک ہے، اور کہاں پر جو ہے مردانہ انا اور پدر سری سماج کی انا شروع ہوتی ہے۔ ان میں ہمیں فرق کرنا ہوگا۔ ہمیں ان مذہبی جماعتوں کو، جو بنیادی طور پر مذہبی نہیں سیاسی جماعتیں ہیں، وہ مذہب کو سیاست کے ایجنڈے کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ ان کا مذہب جغرافیائی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اسلام ہر ملک میں الگ کیوں ہوتا؟ میں نے اسلامک اسٹڈیز کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور اس اعلیٰ تعلیم کے پورے عرصے میں نے ایک چیز محسوس کی کہ بنیادی طور پر اسلام ہمارے عقائد کا نام ہے، جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں۔ اس کے بعد ہٹ کر جو چیزیں ہمیں بتائی گئیں، سکھائی گئیں، یا ہم سے زبردستی پریکٹس کروائی گئیں، وہ مخصوص علاقائی ثقافتیں تھیں۔ تو اب کیونکہ دنیا ایکسپینڈ کر رہی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہمیں پوری دنیا ایکسپلور کرنے کا موقع ملتا ہے، تو ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ ترکی کا اسلام کچھ مختلف ہے، ملیشیا کا اسلام کچھ مختلف ہے، ہندوستان کا کچھ مختلف، پاکستان کا کچھ مختلف، اور پاکستان میں لنڈی کوتل کا کچھ مختلف، جہاں پر خواتین کو سائیکل چلانے کی آزادی نہیں ہے، اور کراچی کا بالکل مختلف۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک حوالہ دینا چاہوں گی، کیونکہ میں متبادل کی ایڈیٹر بھی ہوں، تو پچھلے ہفتے ہی میں نے متبادل پر ایک مضمون پبلش کیا ہے۔ اس مضمون میں جو صاحب مضمون ہیں وہ مقامی رپورٹر بھی ہیں وہاں کے، لوئر دیر کے حوالے سے انہوں نے ایک پوری رپورٹ بھجوائی تھی ہمیں، جو آپ پڑھ سکتے ہیں، میں اس کا لنک شیئر کر دوں گی۔ انہوں نے بتایا کہ لوئر دیر میں جب سے وہاں پر جو ڈیم کی زمین تھی، سرکاری زمین تھی، اس کی ادائیگی سرکار نے کرنا شروع کی، تو وہاں پر خواتین کے وراثت کا حق کس طرح سے مارا گیا، اور کس طرح سے حق مانگنے والی بہن کو وراثت خور کا نام دیا گیا، اور زیادہ تر کو تو جبری طور پر دبا ہی دیا گیا۔ تو انہوں نے اس رپورٹ میں بتایا کہ لوئر دیر میں کتنی خطرناک حد تک خواتین کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے روایتوں کے نام پر۔ اچھا، کہیں پر یہ جو ہے روایت آ جاتی ہے، کہیں پر اسلام آ جاتا ہے، تو یعنی مقصد یہ ہوتا ہے بنیادی طور پر کہ خواتین کو روکو۔ پتہ نہیں خواتین ترقی کر جائیں گی، آگے بڑھ جائیں گی، تو ان کی کون سی جو ہے نا، کس حس یا جبلت کو جا کر چوٹ پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی کہ یہ خواتین کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو خیر، اب یہ آج کا ویلاگ طویل ہو رہا ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ میں نے تو بس آپ کو سوچنے کے لیے ایک موضوع دیا ہے، تو اگر آپ کو آج کا میرا ویلاگ اچھا لگے تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں، اس پر سوچیں، اپنے کامنٹ میں مجھے اپنے مشاہدات سے آگاہ کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔